لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچ بولنے کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ اس کے پھر دو فائدے ہیں۔ فرمایا پہلا فائدہ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں سے بخشش فرما دیں گے۔ تو ہمیشہ انسان کو سچی بات کرنی چاہیے، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سیدھی بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کے اللہ دو فائدے دیتے ہیں کہ اعمال بھی درست فرما دیتے ہیں اور گناہوں سے بخشش بھی فرما دیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جو آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، صدیقین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جو انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے اندر لگا رہتا ہے، جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا نام کاذبین کے لسٹ میں، جھوٹے کی لسٹ میں اس کا نام جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی بات کریں سچی بات کریں، سچ کا ساتھ دیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے اعضاء سارے جو ہیں وہ زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو جو ہے اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، کہ جیسے ہی انسان زبان سے کلام کرتا ہے، جیسے ہی انسان زبان سے بات کرتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی طبیعت کیسی ہے، اس انسان کا مزاج کیسا ہے، یہ انسان کس کیٹیگری کا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس قسم کا آدمی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، درست بات کریں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی بات کرے خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اور فرمایا کہ آدمی جو خاموش رہتا ہے وہ سکون حاصل کر لیتا ہے، اور خاموشی ایک عبادت ہے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو آدمی خاموش رہتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، خاموشی کے بدلے اس کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے صرف خاموشی اختیار کرنے پر۔ بے جا اور بے تکی باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، لغو باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ، بعض اوقات انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، نہ ہی اس کا ارادہ ہوتا جھوٹ بولنے کا، لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ نے اپنی مٹھی میری طرف بڑھائی اور کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو میری والدہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کھجور ہے اور وہ کھجور میں اس کو دینا چاہتی ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا دینے کا ارادہ نہ ہوتا، تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا، صرف بلانے کے لیے تم کہتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حالانکہ اس طرح انسان آج کل ہر گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بچے کو بلاتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے، یا پیار محبت کی بات کرنے کے لیے، یا پیار محبت کے لیے ہم اس کو بلاتے ہیں۔ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں، یا میں تمہیں فلاں جگہ لے جاتا ہوں، یا آؤ میرے پاس، میں تمہیں یہ چیز دکھاتا ہوں۔ لیکن جیسے وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو پیار سے پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے کھیلنے لگتے ہیں۔ ہمارا ارادہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہوتا، نہ ہی ہم ارادتاً جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، عمل سے جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ارادہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس قسم کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، اور ہمیں
کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہمیں بچیں، اور ہمیشہ بچوں کے ساتھ بھی جب معاملہ کریں تو جو وعدہ کرے پورا کرے اور سچائی والا معاملہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ ہی ان سے کوئی بات کریں گے۔ پہلا شخص یہ ہے، فرمایا کہ بوڑھا زانی، کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے زنا کرنے کی، لیکن پھر بھی خواہش رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ کو اتنا غضب آتا ہے اس شخص پر کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے نہ تو بات کریں گے، نہ ہی اپنی نظر رحمت اس کی طرف کریں گے۔ تو فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ ایک آدمی فقیر ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، نہ گھر کے اندر ہے نہ جیب کے اندر ہے، لیکن لوگوں کے سامنے متکبرانہ چال چلتا ہے، لوگوں کے سامنے تکبر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو ایسے شخص کے اوپر بھی غصہ آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نہ تو نظر کرم سے دیکھیں گے، نہ ہی اس سے بات کریں گے۔ فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے کہ بادشاہ ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ بادشاہ کے تابع ہوتی ہے ساری رعایا، بادشاہ کے تابع ہے سارے کام، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، ہر حکم جو کرے اس کا پورا ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نہ تو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی اس سے ہم کلام ہوں گے، نہ ہی اس سے کوئی بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی اور ہمیشہ سچ کی اللہ پاک ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔